अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर सलीम और आज आपको आपका स्टार निकालना सिखाऊंगा। ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने नाम से और अपनी माँ के नाम से सितारा निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमानों पर इनकी जो जो सूरतें होती हैं इन बुरुज की, वो इस किस्म की होती हैं। आप देख सकते हैं। हमें अगर किसी का सितारा और बुर्ज निकालना आ जाए तो हम जो है ये देख सकते हैं कि वो किस तबीयत का इंसान है और उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एग्ज़ाम्पल है बुर्ज हमल की, जिसे इंग्लिश में राइस कहते हैं। तो देखें जो जिनका बुर्ज हमल होगा और तो उसका जो सितारा है वो मरीख होगा, जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो इस पे ये रंग इस रंग ये चीज़ें जो है इस रंग की इसके लिए मुनासिब रहेंगी और इसका जो आंसर है वो अच्छी है। तो ऐसा जो इंसान होता है वो गर्म मिजाज का होता है और जवाहरात में, नगीनों में इसके लिए ये जवाहरात मुनासिब रहते हैं। मरजान, याकूत, ओपल, अकीक और ये यमनी। इसी तरह उसके लिए बेहतरीन शरीक हयात यानी कि जिससे वो शादी करे, इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि जो इसका शरीक हयात हो उसका जो बुर्ज हो वो असद हो या कोस हो। लेकिन उसे जो है ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, कि जिसका जो ताल्लुक़ है सरतान बुर्ज से हो, मीज़ान से हो या जद्दी से हो। उसके लिए जो दिन अच्छा जो होता है मंगल का होता है, क्योंकि जो मंगल का जो दिन है वो सितारा मरीख से मिला हुआ है, तो इसलिए मंगल का दिन उसके लिए बेस्ट होता है। इसी तरीके से इसके हरूफ जो हैं अलिफ, लाम, आइन और या होते हैं। तो अगर ऐसा शख्स जिसको अगर हमें ये इल्म हो पहले से कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो इनमें से अगर कोई नाम इस नाम से अगर इसका नाम रखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है, वो इसके बिल्कुल मुनासिब रहता है। ऐसे शख्स के लिए 9 नंबर का अदद बहुत अच्छा रहता है और अंग्रेज़ी तरीक़ाकार के मुताबिक 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक इसके लिए ये बेहतरीन वक्त होता है। ऐसे शख्स को बीमारियों में तेज़ बुखार आ सकता है, एसावी तनाव, अल्सर की शिकायत, सर का शदीद दर्द या सर दर्द और इसी तरह दर्द शकी का, तो ये बीमारियां इसको लाक हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी को शख्स को पता हो कि मेरा ये बुर्ज है और ये मेरा सितारा मरीख है तो उसे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेनी चाहिए कि जिससे इनमें से जो बीमारियां हैं वो इसको लगें, क्योंकि ये बीमारियां इसके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो अगर हमें ये चीज़ें जाननी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है माँ के नाम का, अपना नाम और माँ का नाम पता हो। हम अपने नाम से और माँ के नाम से हम किसी का सितारा निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिसने अपनी किस्मत का हाल जानना हो तो उसे चाहिए कि वो अपने और अपनी माँ के नाम के एदाद ऊपर दी गई उर्दू टेबल नंबर्स में से जमा करके अदद 12 से तकसीम करे और फिर जो अदद भी हासिल हो उसको मुताबिक ओपन टाइटल में उसी अदद का सफ़ा नंबर पढ़े तो उसे अपने बारे में बहुत कुछ मालूमात मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं आगे कि हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये मैंने आपको चार्ट दिया है कि अलिफ के कौन से अदद होंगे, बे के कौन से अदद होंगे। तो इन आदाद की मदद से हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि माँ के नाम के अंदर कौन से अदद आते हैं, इसके जो बेटा है उसमें कौन से अदद आते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम टोटल करके हम जो है 12 से तकसीम करेंगे, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। अभी आप देखें, मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम है फ़ारूक और वालदा का नाम फ़ातिमा है, तो हम इनका आदाद कैसे निकालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने जो पिछली लिस्ट में जो दी है उसमें अलिफ बे के जो आदाद दिए हैं उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि फ़े के जो आदाद हैं वो 80 हैं, अलिफ का 1 है, रे का 200 है, वाव के 6 हैं। इस तरह आप सब जो है इनके निकाल के इन सबको जमा करेंगे। इसमें देखिएगा कि फ़ारूक के आदाद भी हैं, फ़ारूक, और इसके बाद फ़ातिमा के भी हैं। इन सबको जब जमा कर लेंगे, देखें यहाँ पे 521 इसका टोटल आ रहा है। अब 521 के जो है हम 12 से तकसीम करेंगे।
521 کو جب آپ 12 سے تقسیم کریں گے، 12 سے اس لیے تقسیم کریں گے کہ 12 برج ہوتے ہیں، جب 12 سے تقسیم کیا تو 5 بچیں گے، تو جو 5واں جو برج ہے ہمارا وہ اسد ہے اور اس کا ستارہ شمس ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ اب ہم ایک اور اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں نام ہے احمد اور والدہ کا نام بلقیس ہے، تو جس کا بھی ہم ستارہ نکالیں گے تو اس کی ماں کا نام ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب ان دونوں کے جو الف سے لے کر یہ تک جو بھی اعداد ان کے اندر آتے ہوں گے، جیسے یہ آ رہے ہیں الف، احمد میں الف آ رہا ہے، میم دال، تو ہم نے یہ لے لیا۔ اس طرح ماں کے نام کے بھی اعداد لے لیے۔ جب ہم لے لیں گے اعداد تو اس کا جو ٹوٹل بنے گا وہ 255 ہے۔ 255 کو ہم 12 سے تقسیم کریں گے، 12 سے اس لیے تقسیم کریں گے کہ 12 برج ہیں ہمارے، تو 12 سے جب تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس 3 بچے گا۔ جو 3 بچے گا تو اس کا جو برج ہے وہ جوزہ ہے اور اس کا جو ستارہ عطارد ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو 3، یہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ جب ہم نے تقسیم کیا تو 3 بچا، اور تیسرا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تیسرا جو برج ہے وہ جوزہ ہے اور اس کا ستارہ عطارد ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی۔ دیکھیں یہ ایسے پتہ چلا کہ یہ جوزہ جو ہے وہ تیسرا برج ہے، اور آپ لسٹ میں دیکھ لیں کہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ میں ابھی اس کے آگے جا کے پوری ڈیٹیل دے دوں گا کہ 12 برج میں پہلے نمبر پہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ تو جب جیسے مثال کے طور پر ہمیں ابھی نکالا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو برج تھا وہ جوزہ تھا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو جوزہ جو ہے برج، اس کا ستارہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ یہ برج جوزہ ہے، اور اس کا جو ستارہ ہے دیکھیں آپ نیچے عطارد ہے، اور ایسا جو شخص ہے اس کو اس رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، اس رنگ کی چیزیں اس کے لیے مناسب رہیں گی، اور اسی طرح یہ جو ہے اس کا جو عنصر ہے وہ مادی ہے، اور اس کو جو نگینے وغیرہ جو پہننے چاہیے یا جو اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے نام ہے زمرد، زبرجد، زرد، عقیق وغیرہ۔ اسی طرح اس کے لیے بہترین شریک حیات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جس کو آپ اسی طریقے سے کیلکولیشن کر لیں تو اس کی جو جوزہ ہوگی ہے، جو اس کا شور ہوگا، تو اس کا جو برج میزان یا دلو ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی اور بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اس کا جو برج یہ نکل رہا ہے سملا، کوس یا ہوت، تو پھر اس کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے لیے اچھا دن بدھ کا ہے، اور یہ حروف سے اگر اس کا نام رکھا جائے پیدائش کے وقت تو بہتر رہے گا۔ 5 نمبر کا عدد اس کے لیے مناسب ہے، اور جبکہ یہ اس کے لیے یہ مہینہ ذرا اچھا رہتا ہے، یہ اس کا خاص مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے بیماریاں جو ہیں اس کی زندگی میں اس قسم کی آ سکتی ہیں، نمونیا، سینے کے عوارض، کمر اور سانس کی تکالیف، اعصابی تکالیف وغیرہ۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس کا ستارہ جو ہے وہ عطارد ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہم نے کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 3 نمبر بچا، تو ہم نے برج جوزہ دیکھ لیا، تو باقی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو آگے اس کی پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں، دیکھیں آپ ذرا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے نمبر پہ جو برج ہے حمل ہے، اگر آپ کا 1 نمبر بچے گا تو آپ برج حمل آپ کا برج ہوگا، اور آپ کا جو ستارہ مریخ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر برج ثور ہے جسے ٹاورس کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ زہرہ ہے یعنی وینس ہے۔ تیسرے پہ جو اگر آپ کے 3 نمبر بچیں گے تو جوزہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، جس کا ستارہ عطارد یعنی مرکوری ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ستارہ ہے وہ قمر ہے، یعنی برج جس کا سرطان ہے، جسے انگلش میں کینسر کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ قمر ہے یعنی مون۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر اگر آپ کا 5 نمبر بچتا ہے کیلکولیشن کے بعد، تو آپ کا جو برج ہے وہ اسد ہے، اور جسے انگلش میں لیو کہتے ہیں، اور آپ کا جو ستارہ ہے وہ شمس ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا 6 نمبر بچ جاتا ہے تو برج آپ کا سملا ہے، جسے انگلش میں ورگو کہتے ہیں، اور ستارہ آپ کا عطارد ہے جسے مرکوری کہتے ہیں۔ اگر آپ کا 7 بچ جاتا ہے تو آپ کا جو برج ہے وہ لبرا ہے، اور آپ کا جو ستارہ ہے وہ زہرہ ہے یعنی وینس ہے۔ اور اگر آپ کا 8 بچتا ہے تو برج آپ کا عقرب یعنی اسکورپیو ہے، جسے انگلش میں مریخ یا مارس کہتے ہیں۔ اور 9 نمبر اگر آپ بچ جائے تو اس کا جو برج ہے وہ سیگیٹیریس یعنی کوس ہے،
اور اس کا جو ستارہ ہے مشتری ہے یعنی جوپیٹر. اگر آپ کے کیلکولیشن کے بعد 10 بج جائے تو آپ کا برج جدی ہے یعنی کیپریکون، اور اس کا ستارہ زحل یعنی سیٹرن ہے. اگر آپ کا 11 بج جاتا ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ دلو ہے، اور جسے انگلش میں ایکویرس کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ یہاں پہ یورنس لکھا ہوا ہے تو یورنس ہے. اور لیکن اس کو صحیح معنوں میں اس کو زحل ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یہ ذرا یاد رکھ لیجیے گا. اور اگر آپ کا کچھ بھی نہ بچے تو آپ کا جو برج ہے وہ مشتری ہے، آپ کا جو برج ہے وہ ہوت ہے جسے پیسس کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ مشتری ہے یعنی جوپیٹر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کتنے بجتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا برج ہے اور کون سا ستارہ ہے. تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ میں آپ کو اس سے ذرا ایڈوانس بھی سکھا سکوں کہ یہ ستارے کس طرح کام کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو الف بے وغیرہ اور اس کے عادات بتائے ہیں، تو اس میں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اور کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ نکال نہیں پا رہے ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھیے گا، تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اور ہر کامنٹس کا انشاءاللہ تعالی جواب ہی دوں گا. لیکن برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ میں چینل چلا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں مجھے کامیابی ملے. تو آپ مجھے سبسکرائب کیجئے گا پلیز پلیز پلیز. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.